سر اسی ایشو سے شروع کر لیں. یہ جو نفرت کی فضا ہے اس کو سمیٹا جا سکتا ہے. مطلب آج ایک وہ میجر صاحب تھے, وہ میجر عادل صاحب, 2 دن سے آگ لگی ہوئی تھی کہ اس کو نہ اٹھا کے لے گئے. مجھے واقعتاً بڑا غصہ تھا اور میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا کہ بندوں کی انفورس ڈسپیئرنس بڑا ظلم ہے, کسی پاکستانی کی نہیں ہونی چاہیے. بعد میں پتہ چلا کہ باؤ جی جہاز پہ بیٹھے ہیں قطر ایئر ویز کی فلائٹ پہ, اور ان کی وائف برٹش نیشنل ہیں اور وہ وہاں چلے گئے. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ان کو کسی نے اٹھا کے جہاز میں قطر ایئر ویز میں بٹھا کے بھیج دیا یا کیا ہوا ہے. یہ بہرحال ایک سوشل میڈیا اس وقت ایک ایشو ہے جس کے اندر کوئی آپ کے اندر کانسپریسی چل رہی ہے, ہیٹ چل رہی ہے, آپ کے دلوں میں بھی ہے, میرے دلوں میں بھی ہے, اس کے دلوں میں بھی ہے. ملک صاحب شکریہ جو آپ نے اپنے انٹرویو میں بات کی کہ آپ ایک دوسرے کو چور, ڈاکو, نالائق, بد دیانت جو بھی آپ کے منہ میں آئے کہنا تو وہ بھی نہیں چاہیے, بغیر ثبوت کے نہیں کہنا چاہیے. ہاں مگر کہا جا رہا ہے. لیکن اس سے بات آگے نکل گئی ہے جو آپ نے کہا کہ پاکستان کی سلامتی سے کھیلا جا رہا ہے. اب جو ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں وہ 100 200 400 لوگ ہوں گے, مگر 22 کروڑ عوام کا کیا قصور ہے جن کے آپ جذبات سے بھی کھیل رہے ہیں اور جن کو آپ نے ہلکان کیا ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے. آپ دیکھیں کہ جو سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ حکومت میں ہو اور بے شمار مثالیں ہیں کہ سازش نہیں ہوئی, بے شمار دلیلیں ہیں کہ سازش نہیں ہوئی, بے شمار دلیلیں یہ ہیں کہ آپ کس طرح ہٹے اور کس طرح ہٹایا جا رہا تھا, اور یہ بھی باتیں موجود ہیں کہ اپوزیشن کب سے یہ کام کر رہی تھی اور کب آپ نے وہ خط لہرایا. مگر بات اس سے تھوڑی آگے ہے, وہ یہ ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں کہ اداروں میں بیٹھے لوگ فلاں جو ہیں وہ آئین سے ماورا کام کر رہے ہیں, تو میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ادارہ اس میں انوالو ہے. میں کسی شخصیت کا نام لے رہا ہوں. اگر آپ میں کوئی اخلاقی جرت ہے, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ بات کریں نا یار. کہ آپ پہلے آپ نے کہا عالمی سازش, پھر دوسرے دن کہا مداخلت, اور آج تیسرے دن کہہ رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ ہاتھ کر دیا. یا تو آپ جو کہنے والے فواد چودھری صاحب ہیں ان کی بات کو رد کریں, کہیں آپ کہ یہ بات غلط ہے, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے, یہ میرا موقف نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر آپ, اور جھوٹ کے پاؤں بھی نہیں ہوتے, آپ آئے روز نیا بیانیہ دیں اور بدقسمتی, اور لیکن میرا فخر ہے اس قوم پر, وہ یہ کہ ہم جذباتی قوم ہیں. 2-3 ایشو پہ ہم بڑے جذباتی ہوتے ہیں. ایک تو جب یہ کہا جائے کہ امریکہ, انڈیا پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے, تو ندیم ملک صاحب آپ یہ بات کر رہے ہوں میں 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہوں, مگر جب آپ بات کریں گے میں تصدیق کیے بغیر جذباتی ہو جاؤں گا کہ یہ تو بڑا غلط ہے, کوئی تصدیق نہیں کروں گا. مگر چند دنوں کے بعد جب مجھے پتہ چلے گا تو پھر جو حال آپ کا ہوگا وہ دنیا دیکھے گی. اسی طرح آپ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں, آپ آئین توڑنے کی بات کرتے ہیں. 2 ایشوز ایسے ہیں پاکستان میں, آپ نے صحیح کہا, لیکن میں اس پہ ریاض فتح صاحب کی طرف بھی جاؤں گا. اس پہ آگ لگانا سب سے آسان ہے. ختم نبوت کے اوپر 2018 کے الیکشن سے پہلے جو ایک سین تھا, یا جو فیض آباد کے اوپر دھرنا تھا اور اس کے جو فال آؤٹ تھی, احسن اقبال کو گولی لگی, یہ وہ ایشو ہے کہ اگر اس قوم کو آپ چاہیں نا آدھی قوم دوسری باقی آدھی کو زندہ جلا دے تو وہ اس ایشو کے اوپر جلا دے گی. اتنے ہم جذباتی ہیں, میں بھی شاید اس پہ شامل ہوں گا, میں پیچھے نہیں رکوں گا, عقل ہماری کام کرنا چھوڑ دے گی. اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور جو ظلم کیا گیا نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا اینٹی امریکنزم وہ ہتھیار ہے کہ جمعے والے دن آپ مسجد میں خطبہ سننے جائیں کسی گاؤں دیہات چھوٹے قصبے میں, تو مولوی صاحب کے خطبے کا آغاز ہوتا ہے, او امریکہ کے غلاموں, اللہ کا ڈر تمہارے سامنے نہیں ہے, امریکہ کے ڈالروں کا جو ہے وہ خوف تمہارے اوپر چھایا ہوا ہے. وہ سٹارٹ ہی یہی سے ہوتا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہمارے ہاں بیچنی سب سے آسان ہے اور آگ لگانا بھی سب سے آسان ہے, اور انہی دونوں سے کھیلا جا رہا ہے. اس قوم کو مارنے کے لیے اس سے خطرناک ہتھیار نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اجازت دے دیں, جو ابھی آپ نے بات کی ختم نبوت کی, تو آپ کو یاد ہوگا ملک صاحب کہ ان کے دھرنوں میں جا کر عمران خان صاحب کی ساری جماعت بیٹھا کرتی تھی. ساری نہیں بیٹھتی تھی, بہرحال وہ ان کی سمپتیز تھیں ادھر. چلیں, لیکن اس سے آگے آ جائیں. جب انہوں نے پھر اسی طرح کا رول کیا
جو ہمارے دور میں کیا کرتے تھے، تو آپ دیکھیں انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا نہیں فتح صاحب سے پوچھیں. ایک جملہ پلیز، جی کہا نہیں کہ یہ انڈین نواز ہیں، اور یہ کہا نہیں کہ یہ غدار ہیں، اور پھر جو دونوں طرف سے شہادتیں ہو گئیں تحریک لبیک کے لوگوں کی بھی اور پولیس فورس کی بھی، تو اس کے بعد سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ محب وطن ہے. یہ کیسا انصاف ہے؟